نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آج انشاءاللہ ہم جو بھی ریمیننگ ہمارے چیپٹر 9 جو نگیشن کا چیپٹر ہے اس سے اور اس سے پہلے والا جو چیپٹر تھا پیسو وائس اینڈ ایکٹیو وائس کا، ان کا ہم انشاءاللہ جو ریمیننگ ٹاپکس ہیں وہ کمپلیٹ کرتے ہیں. آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ شیئر ٹولز آف نیگیشن. یہ انشاءاللہ یہ ٹاپک کور کریں گے. اس میں ہم دیکھیں گے کہ اب بڑا زبردست ٹاپک ہے یہ، آپ کو قرآن میں اس کی ایگزامپلز بہت ملتی ہیں تو یو ول انجوائے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم من زائدہ تھوڑا سا اس کو دیکھیں گے، اس میں بہت انٹرسٹنگ ہے اور آپ کی قرآن کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس سے کافی آپ کو انشاءاللہ ہیلپ آؤٹ ہوگی، آپ زیادہ انجوائے کریں گے. اس کے بعد لاسٹ میں انشاءاللہ ریٹوریکل بینیفٹس دیکھیں گے کہ کیوں پیسو وائس جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے انسٹیڈ آف ایکٹیو وائس کے. اور تینوں ٹاپکس بڑے انٹرسٹنگ بھی ہیں اور اس میں جیمز بھی ہیں، قرآنک ایگزامپلس بھی بہت ساری ہیں. تو انشاءاللہ یہ تین ٹاپکس آج کور کرتے ہیں. سب سے پہلے شیئر ٹولز آف نیگیشن دیکھتے ہیں. بک میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، میں اس کو جتنا سمپلیفائی کر سکتی ہوں آپ کو سمپلیفائی کر کے بتاتی ہوں. آپ لوگ ابھی سننے پہ فوکس کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کی بک میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، سو ڈونٹ ٹرائی ٹو ٹیک نوٹس رائٹ ناؤ. جو ایکسٹرا ہوگا میں آپ کو بتا دوں گی کہ یہ آپ کی بک میں نہیں ہے ایگزامپل، ٹھیک ہے؟ تو شیئر ٹولز آف نیگیشن بیسکلی کیا ہے کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں میں ابھی ہم نے کتنے سارے طریقے پڑھے نا کہ کس طرح جملہ اسمیہ کو نگیٹ کیا جا سکتا ہے، جملہ فعلیہ کو نگیٹ کیا جا سکتا ہے. اگر ماضی کا صیغہ یوز ہو رہا ہے تو نگیشن کیا ہوگی، اگر مضارع یوز ہو رہا ہے تو ہوگی کیسے، پریزنٹ ہے فیوچر ہے، سب کے ہم نے الگ الگ حروف الحمدللہ وی اسٹڈیڈ ان دا لاسٹ کلاس. آج ہم لوگ انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ کچھ ایک ایسا بھی ایک ٹول ہے نگیشن کا جو کہ بیسکلی میننگ تو اس میں نگیشن کی یوز ہو رہی ہے، ما یوز ہو رہا ہے، ناٹ یوز ہو رہا ہے، لیکن وہ اصل میں ہوتا جملہ افرمیٹو ہی ہے. سو بات جو ہے وہ پازیٹیو ہی کی جا رہی ہوتی ہے، ایمفیسس کے لیے جو ہے وہ اس طرح سے بولا جاتا ہے. ابھی ایگزامپلس دیکھیں گے آپ کو مزید یہ کانسیپٹ سمجھ میں آئے گا. اٹس ناٹ ایگزیکٹلی نگیشن کہ آپ کسی چیز کو منع کر رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا ان جملوں میں، بلکہ یہ نگیشن کے ٹولز اس لیے لائے جاتے ہیں تاکہ جملے میں مزید ایمفیسس پیدا ہو، حسر جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عربی میں بولتے ہیں حسر، لانے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. اور اس کی جو ٹرانسلیشن اس میں کون کون سے حروف ہیں، ما پلس اللہ اور ان پلس اللہ، یہ کامن ہے، یہ آتے ہیں حروف. لیسا بھی آپ کو ملے گا کبھی کبھی، لیکن کامن جو ہے ما پلس اللہ ہے، ان پلس اللہ ہے. اور اس میں ما پلس اللہ اور ان پلس اللہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ ان از مور اسٹرانگر دین ما، ٹھیک ہے؟ ہم نے ابھی تک یہی دیکھا نا کہ ما از مور اسٹرانگر دین لیسا اینڈ لا. اب جو ہے وہ ڈفرنٹ ہم اس میں دیکھتے ہیں، اللہ سے زیادہ اسٹرانگ جو ہے وہ ان پلس اللہ ہے، ما پلس اللہ سے زیادہ اسٹرانگ ان پلس اللہ ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دو طرح کے حرف استعمال ہو رہے ہیں اس میں، ما اور اللہ کے ساتھ آیا ہے اور پھر ان اللہ کے ساتھ آیا ہے. تو اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں؟ نتھنگ بٹ، ٹھیک ہے؟ نتھنگ بٹ کہ ایسا نہیں ہے بلکہ ایسا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ چیز ایسی نہیں، جیسے یہاں پر ایگزامپل سے آپ کو زیادہ اچھا سمجھ میں آئے گا. جملہ اسمیہ کی ایگزامپل دی ہوئی ہے، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، ٹھیک ہے؟ یہ ایگزامپل دی ہوئی ہے. اب اس میں ان کا مطلب ہوتا ہے اف، ٹھیک ہے؟ اٹ از نتھنگ. اب اس میں ہم if، ویسے تو ان کا مطلب اف ہوتا ہے نا، اور اف حروف جازمہ ہوتا ہے، لیکن یہ حروف جازمہ والا ان نہیں ہے، اس ان کو کہتے ہیں ان نافیہ، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں ان نافیہ. اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اس کی ٹرانسلیشن کیسے ہوتی ہے، نتھنگ بٹ، یعنی یہ قرآن اٹ از نتھنگ بٹ اے ریمبرنس اینڈ اے کلیئر قرآن. اب آپ دیکھیں اللہ یہ کوئی نیگیٹو جملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کسی چیز سے روکا نہیں جا رہا، کسی چیز کی نیگیٹو بات نہیں ہو رہی، بلکہ کیا ہو رہا ہے، مزید ایمفیسس پیدا کرنے کے لیے جملے میں یہ لایا جا رہا ہے کہ یہ چیز کچھ اور نہیں بلکہ ریمبرنس ہے،
ٹھیک ہے. تو یہ ہے ایک پازیٹیو جملہ ہی، لیکن مزید ایمفسس لانے کے لیے اس طرح سے بولا جا رہا ہے. تم جیسے فار ایگزامپل آپ کے قرآن میں بھی اس کی کافی ایگزامپلس ہیں، انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں. تو بیسکلی آپ نے اس کی ٹرانسلیشن کیا کرنی ہے؟ نتھنگ برڈ کی. ٹھیک ہے، نتھنگ برڈ. اور یہ کون سا ہوتا ہے؟ ان نافیہ کہلائے گا یا ما نافیہ کہلائے گا، اللہ کے ساتھ آتا ہے. اینڈ دس از ان از مور ایمفیٹک. یہ بس ابھی تک آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. تھوڑی سی ایگزامپل دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلی ایگزامپل جیسے آپ لوگوں کو میں نے بتایا، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین. اچھا، اس میں کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ ان اور الا جو یہ ہیں یہ کس طرح سے ٹرانسلیٹ ہوں گے؟ تو یہ آپ کو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان اور الا کو اگر آپ ریموو کر دیں سینٹینس سے، اس جملہ اسمیہ سے، تو وہ ریگولر جملہ اسمیہ بنا ہوتا ہے. وہ ایسا نہیں کہ ان کے بغیر جملہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. جیسے ان ہوا، ان اٹ از ہوا، ان ہوا اٹ از نتھنگ بٹ الا مگر ذکر ریممبرنس و اینڈ قرآن مبین کلیئر قرآن. ٹھیک ہے. اب اگر اس میں ہم اللہ اور ان کو نکال دیں فرض کریں تو یہ کیا بن جائے گا؟ ہوا ذکر و قرآن مبین. اٹ از آلسو آر پلین ریگولر جملہ اسمیہ. لیکن اس میں مزید ایمفسس ڈالنے کے لیے کہ بھئی یہ کچھ نہیں بلکہ ایک ریممبرنس ہے، ذکر ہے، اور بالکل کلیئر قرآن ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اسی طرح دوسری اگزامپل جملہ اسمیہ میں کیا دی گئی ہے؟ ما انتم الا بشر مثلنا. یو آل، ٹھیک ہے، یو آل آر نتھنگ. ما کا مطلب ہوتا ہے نو، ٹھیک ہے نا، نو کے لیے آتا ہے. انتم یو آل الا بٹ بشرن ہیومنز مثلنا لائک اس. یعنی تم اور کچھ نہیں بلکہ بشر ہو، انسان ہو ہماری طرح. اگر اس میں آپ اللہ اور ماں کو نکال دیں، اللہ اور ماں کو نکال دیں تو کیا ہوگا کہ اٹ ول بی اے ریگولر سینٹینس بغیر ایمفسس کے، انتم بشرن مثلنا. تو یہ اس میں بس چیزیں جو یاد کرنے والی ہیں وہ کیا ہے کہ اگر یہ چیزیں ہٹ بھی جاتی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ جملہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، جملہ کمپلیٹ ہوگا. اس کے بعد ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. ایگزامپل سے ہمیں زیادہ اچھا سمجھ میں آئے گا. ابھی تک ہم نے ایگزامپل دیکھی تھی جملہ فعلیہ اسمیہ کی، اب جملہ فعلیہ کی دیکھتے ہیں ایگزامپل. اور جملہ فعلیہ میں اب یہاں پر دیکھیں، اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے ان کیا ہوتا ہے. بیسیکلی ان اپنا افیکٹ، حروف جازمہ ہے نا ان، وہ آنے والے مضارع کو، اپنے بعد آنے والے مضارع کو کیا کرتا ہے؟ مجزوم کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہاں پر ایز اے حرف جازمہ نہیں آ رہا؟ آپ دیکھیں یقولون جو یہاں پر آیا ہے، دس از ناٹ لائٹسٹ، دس از ناٹ مجزوم، رائٹ. اگر یہ مجزوم ہوتا تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ ان کون سا ہے؟ اف والا ہے، حروف جازمہ ہے. لیکن اب ہمیں چونکہ یہ پورا آیا ہے اور ساتھ میں اللہ بھی آ رہا ہے تو ہمیں مزید کنفرم ہو گیا کہ دس ان از ان نافیہ ناٹ جازمہ. کون سا ہے یہ؟ نافیہ ہے یہ. ٹھیک ہے. تو دے اٹر نتھنگ بٹ لائز، وہ کچھ اور نہیں بکواس کرتے یا بولتے سوائے جھوٹ کے. اور اگر آپ اللہ اور ان کو نکال دیں تو کیا ہو جائے گا؟ یقولون کذبا. جملہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، پورا جملہ فعلیہ بن رہا ہے. اس کے بعد نیکسٹ جملہ فعلیہ دیکھیے، ما یقولون فی بطونہم الا النار. ٹھیک ہے، ما یقولون فی بطونہم الا النار. اب اس میں دیکھیے ما جو ہے آیا ہے اور ساتھ میں اللہ آیا ہے. یاکلون جو ہے، یاکلون فی بطونہم نارا، یہ ایک سینٹینس تھا. ما اور اللہ لگانے کی وجہ سے اس میں کیا ہو گیا؟ مزید حصر پیدا ہو گیا، ایمفسس پیدا ہو گیا. دے ایٹ انٹو دیئر بیلیز نتھنگ بٹ فائر. یعنی وہ اپنے پیٹوں پہ کیا بھر رہے ہیں؟ آگ بھر رہے ہیں. اگر ایسے اگر ریگولر لکھا جاتا ہے تب بھی صحیح تھا جملہ، ٹھیک ہے. لیکن ما اور اللہ سے اس کے اندر حصر پیدا ہوا ہے، ایمفسس پیدا ہوا ہے کہ وہ کچھ نہیں کھاتے مگر آگ. اور یہ قرآن کی ہی ایگزامپلس ہیں جو یہاں پر میں آپ کو بتایا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آگے دیکھتے ہیں، وما علی الرسول الا البلاغ المبین. ٹھیک ہے. یہاں پر آپ اس میں دیکھیے، اس میں وما علی رسولی الا البلاغ المبین. اب اس میں بھی کیا بتایا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا،
قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم تھا اس بات کا کہ میں صحیح سے میسج نہیں پہنچا پا رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ فالو نہیں کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ غم تھا بہت زیادہ. تو یہاں اس طرح کی آیات میں کس طرح یہ جو آیات ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا کہ آپ یو ڈونٹ وری، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ دا میسنجرز اونلی obligation is clear conveying. ٹھیک ہے، یا دیر از نتھنگ اپون دا میسنجر بٹ کلیئر کنویئنگ. اس سے کیا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے. ہدایت دینا کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور یہاں پر بھی وہی چیز ہے کہ اللہ اور ما کو اگر نکال دیا جائے تو اٹ از لیفٹ ود اے ریگولر جملہ اسمیہ. اور اس میں بس دھیان اس بات کا رکھنا ہے ہم نے کہ یہ سینٹینسز آپ دیکھیں بیسیکلی افرمیٹیو ہی ہوتے ہیں، they are not negative actually. لیکن اس مزید حسر لانے کے لیے ہم اس میں نیگیٹو جو ٹولز ہیں وہ نیگیشن کے جو ٹولز ہیں وہ یوز کرتے ہیں. اب اس میں جو ایگزامپلز ہیں، یہاں ایکسرسائز ہے، ڈرل ہے، اس کو کرتے ہیں، اس سے آپ کو مزید کلیئر ہوگا. آپ لوگ بھی مجھے بتائیں گے اور اس میں سے کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کو اس کے ساتھ ساتھ بتاتی بھی جاؤں گی. چاہیں تو آپ لکھ لیں انشاءاللہ. یہ بڑی خوبصورت قرآن کی آیات ہے تو میں نے کہا تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ بھی تھوڑا سا دیکھتے ہوئے جائیں گے تاکہ ہمیں زیادہ مزہ آئے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہے جیسے اب اس میں آپ نے مجھے جو ہے نا بتانا ہے کہ اگر نان نیگیٹو ورژن اگر مجھے اس آیت کا بنانا ہے تو پھر میں کیا چیز اس میں اومٹ کروں گی. ٹھیک ہے، آپ لوگ پہلے ہم یہ ایکسرسائز کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں مزید آپ کو اس کی تھوڑی ٹرانسلیشن وغیرہ بتاتی ہوں. ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اس میں سے کیا نکالا جائے تو یہ ریگولر سینٹینس ہو جائے گا. ان اور اللہ، ان اور اللہ نکال دیں. ٹھیک ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ ریگولر سینٹینس ہو جائے گا. اور اصل میں یہ کیا تھا؟ ان اس کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کرتے ان تتبعو، ٹھیک ہے، اصل میں جو مکہ کے لوگ تھے نا ان کو جب وہ قرآن کی تلاوت سنتے تھے تو وہ ان کو بہت افیکٹ کرتی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کے جو قرآن کے صرف نہیں بلکہ ہماری جو اسپیچز ہوتے ہیں، ہماری جو بات چیت ہوتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، رائٹ، اور وہ ہٹ کرتی ہے ہمیں اور ہمارے ایموشنس کو افیکٹ کرتی ہے. ہماری جو فزیکل اینڈ مینٹل جو ہمارے حالات ہیں اس پہ افیکٹ کرتی ہے. تو جب قرآن تو بہت ہی پاورفل اسپیچ ہے، تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں جو نان مسلمس بھی کے بھی اسٹیٹمنٹس ہمیں ملتے ہیں، ایون وہ لوگ جیسے ہم لوگ ہیں، اب الحمدللہ ابھی تو اللہ کی توفیق سے پھر بھی کافی بہتر ہے، لیکن جب ہمیں قرآن صحیح سے سمجھ میں نہیں آتا تھا اور عربی صرف پڑھا جاتا تھا اور وی کین ناٹ ٹرانسلیٹ اٹ، یا ہم اس کی ٹرانسلیشن نہیں سمجھتے تھے، صرف تلاوت ہوتی، تب بھی دل پر ایک اثر ہوتا ہے نا، تبھی قرآن کی تلاوت کا اتنا اجر ہے. تو عربوں کی تو یہ زبان تھی، ان کو تو جب یہ نازل ہو رہا تھا تو ان کو وہ سمجھ میں بھی آ رہا تھا، تو اٹ واز افیکٹنگ دیئر ہارٹ. تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کو ایگزائٹی شروع ہو جاتی تھی جب وہ قرآن پڑھتے سنتے تھے، ان کو ایک عجیب سی بے چینی ہوتی تھی کہ واقعی یہ بات تو سچی لگتی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے اگر وہ اس چیز کو قبول کر لیتے تو بات ہی ختم ہو جاتی، اور وہ نہیں چاہتے تھے اس کو قبول کرنا. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو مشہور کر دیا کہ یہ ایک میجک ہے. ٹھیک ہے، یہ مسحور کرنے والی چیز ہے یا یہ ایک جادو کرنے والی چیز ہے. تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے، ان تتبعون all of you follow nothing but رجلا مسحورا. یہ کیا ہے؟ موصوف صفہ ہے. جی، یہ رجلا مسحورا کیا ہے؟ موصوف صفہ. تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ تم ایک ایسے شخص کو فالو کر رہے ہو جو کہ افیکٹڈ بائی میجک ہے، میجک سے افیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے، سو آل آف یو آر فالوئنگ نتھنگ بٹ اے مین who has lost his mind یا who has magic. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی اس طرح سے ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے، nothing but. اس کے بعد نیکسٹ لے لیجئے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا. اس میں سے کیا نکالیں گے؟ ان اور اللہ نکال دیں گے، یہ حیاتنا الدنیا ہو جائے گا. شاباش، ان اور ہیا نکالیں گے، ہیا حیات الدنیا ہو جائے گا. اور اس میں اس کا بھی ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ یہ ہماری زندگی دنیا کی.
لیکن اب اگر اللہ اور ان کے ساتھ اگر کریں تو کیا ہوگا ٹرانسلیشن؟ nothing but, this word is nothing نہیں but. مگر یہ زندگی دنیا ہماری زندگی دنیا کی ہے. It is nothing but our worldly life. ٹھیک ہے، it is nothing but our worldly life. بالکل کریکٹ. آپ لوگوں کی ٹرانسلیشن بھی حیات الدنیا بھی جو ہے وہ موصوف صفہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں بھی کیا تھا کہ مکہ کے لوگ جو تھے، یہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 24 میں یہ آتا ہے یہ سبجیکٹ. اور اس میں کیا ہے کہ مکہ کے جو لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کسی اور کی زندگی نہیں ہے، یہ ہماری زندگی ہے. نہ یہ خدا کی زندگی ہے، نہ یہ کسی اور کی زندگی ہے، لوگوں کی زندگی ہے. اٹس اباؤٹ اس اونلی. اور ہمیں جینا ہے، ہمیں مرنا ہے. اور ٹائم، لیکن ہاں ٹائم ول کل اس سم ڈے، یعنی وقت آنے پہ ہم مر تو جائیں گے، لیکن ہماری زندگی کسی خدا یا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ ہمیں مار دے. یہ ان کا نعوذ باللہ کہنا تھا، رائٹ. تو یہ چیز یہاں پر کیپچر کی گئی ہے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 24 کا پارٹ ہے یہ، کہ وہ کیا کہتے تھے کہ یہ تو کچھ نہیں، بس ہماری ہی زندگی ہے. اب اگر وہ اس طرح بولتے یہ ہماری زندگی ہے تو اس میں وہ افیکٹ نہیں آتا. اگر ہم اس طرح بولیں کہ یہ کچھ نہیں، یہ تو ہے ہی، ہم یہ کچھ نہیں، nothing, it is nothing but it's our life, it's my life. ٹھیک ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کے امپیکٹ جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح ان ہم الا یخرسون، اب اس میں بھی کیا نکالیں گے؟ ان اور اللہ نکال دیں گے، ہم یخرسون ہو جائے گا. ہم یخرسون ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہم یخرسون ہو جائے گا اگر اس کو میں نے ریگولر جملہ بنانا ہے. اور اس میں یخرسون کس ایسے شخص کو کہتے ہیں جو صرف مطلب جس کو اگر میں کہوں ذرا اوکے لینگویج میں کہ بہت چھوڑم چھاڑی کرنے والی، یعنی خوب بڑا بڑا کے ایگزیجوریٹ کر کے بولنا یا ایک ایزمپشن کرنا اور سمجھنا کہ یہی بات سچ ہے اور باقی آگے کے لوگ بڑے بیوقوف ہیں اور ان کو پتا نہیں چلے گا. حالانکہ لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ بہت بڑھ بڑھ کے بول رہا ہے اور اس کی بات میں بس بڑکی ہے اور کچھ نہیں ہے. اٹس ناٹ ریئل، یہ بس بڑا بڑھ کے بول رہا ہے. تو یخرسونا وہ مطلب خرسا سے ہے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایسے بات کرتے ہیں جیسے that something is like a fact. ٹھیک ہے، یہ فیکٹ ہے، حالانکہ وہ فیکٹ ہوتا نہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمارا بڑا بلیف کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کیا سچ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم کیا کہیں گے، اس کے ٹرانسلیشن کیسے ہوگے؟ they are doing nothing but wild guesses. they are doing nothing but wild guesses. ٹھیک ہے، اسی طرح ان یتبعون الا الظن، اب اس میں بھی ان اور اللہ کو نکال دیں گے، یتبعون ظن بچے گا. اینڈ ظن کہتے ہیں assumptions کو. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم سب کچھ فالو نہیں کرتے، تم کچھ نہیں فالو کرتے، تم کس چیز کی پیروی کر رہے ہو؟ بس کسی اور چیز کی نہیں بلکہ اپنے گمان کی پیروی کر رہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان اور اللہ سے کتنا فرق آ جاتا ہے. اور جو لوگ میرے ساتھ سورہ البقرہ کی کلاس میں سنڈے میں الحمدللہ ہم نے ابھی ایک کیا تھا ہم نے ایک ابھی آیت مجھے یاد نہیں آ رہی کون سی کی تھی ہم نے، لیکن شروع میں ہی آیت میں تھا ما اور اللہ آیا تھا. یہ ایگزامپل ہم کر چکے ہیں ابھی سورہ البقرہ میں. تو اٹ از ان دا قرآن اور اٹس ویری میسمرائزنگ. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی جو بلاغت ہے، جو اس کی میننگ ہے، اس میں کتنا فرق پڑتا ہے جب اس طرح سے چیزوں میں. جب بھی آپ کو اب کہیں پہ بھی اللہ والے سینٹینس، ان اور اللہ، ما اور اللہ والے سینٹینسز ملیں تو ضرور غور کریں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چیز بتا رہے، کیونکہ اٹس ناٹ اے ریگولر سینٹینس. ٹھیک ہے، یہاں پر کچھ نہ کچھ حسر آ رہا ہے. آپ ایز اے گرامر اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ آپ اس چیز کو فالو کر سکتے ہیں. اچھا، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اگر کوئی کوشچن ہے تو پلیز نوٹ ڈاؤن کر لیں، میں اینڈ میں آپ کو انشاءاللہ ان کے کوشچنز دوں گی. ویسے آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا؟ 60% کلیئر ہے سب کو؟ جی جی الحمدللہ. الحمدللہ. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں من زائدہ کی طرف. من زائدہ بھی بہت زبردست، مجھے تو بہت مزہ آیا، اس کی میں تیاری کر رہی تھی آج. ظاہر بات ہے بار بار پڑھنا پڑتا ہے، بار بار ہم سب کو ریویژن چاہیے ہوتی ہے. نو بڈی از پرفیکٹ. اور حالانکہ اتنی دفعہ پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، لیکن جب بھی تیاری کرو پھر دوبارہ پڑھو، ایگزامپلس دیکھو تو الگ ہی دل پہ پھر اثر ہوتا ہے. اسی لیے ریویو بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ورنہ انسان بھول جاتا ہے، پھر وہ افیکٹ لوز کرنے لگتا ہے قرآن میں سے. اللہ تعالیٰ ہم کو ساتھ ساتھ ریویو بھی کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ.
من زائدہ کیا ہوتا ہے؟ زائدہ سے تو ورڈ ویسے ہی آپ کو پتا چل رہا ہے کہ اٹ از ایکسٹرا اینڈ ایڈیشنل کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. اچھا اس میں بھی بہت ساری کہانیاں لکھی ہوئی ہیں آپ کی کتاب میں, آپ آرام سے اس کو پڑھتے رہیں. جو میں بول رہی ہوں وہ سب آپ کی کتاب میں لکھا ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو آسان کر کے بتاؤں, تو غور سے دیکھیں. ابھی جو میں لکھ رہی ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, یہ کانسیپٹ ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. اب جیسے لہو کتابن, یہ ایک جملہ ہے. ٹھیک ہے. لہو کتابن. اب اس میں مبتدا کیا ہے؟ اس میں مبتدا کیا ہے؟ کتاب لہو کتاب. لہو جار مجرور خبر. نہیں, لہو از, ابھی میں لہو کا تو پوچھ ہی نہیں رہی, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کتابن از مبتدا. آپ کی یہ جواب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مبتدا ہیز ٹو بی مرفوع, رائٹ. تو یہ ریگولر جملہ اس میں یہاں صرف یہ کہ یہ مؤخر آ رہا ہے, تو مبتدا مؤخر ہے تو اس کی وجہ سے کامن ہے, یہ چیز ہو گئی. ٹھیک ہے. لا جو ہے نا, لا جو ورڈ ہوتا ہے, جو جار مجرور فریگمنٹ یہ بن رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے کئی معنی ہوتے ہیں اس لا کے. اس کو آپ ہیز کے بھی طور پر لے سکتے ہیں, اس کی ٹرانسلیشن فور کے بھی ٹرانسلیشن اس کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم لے رہے ہیں جیسے ہیز کے طور پر, تو اب اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ ہی ہیز اے بک. ہی ہے, آپ لوگ یہ لکھ لیجیے ایگزامپل, میں آپ کو ایزی کر کے بتا رہی ہوں. آگے جتنی بھی ایگزامپل آپ کے بک میں ہیں وہ قرآنی ایگزامپل ہیں. ہی ہیز اے بک. ٹھیک ہے. یہ آپ کی اس کا ریگولر سینٹینس ہو گیا. اب میں نے اس کو بنانا ہے ہی ڈزنٹ ہیو اے بک. ٹھیک ہے. اب میں نے یہ بنانا ہے ہی ڈزنٹ ہیو اے بک. تو میں اس کو کیسے بناؤں گی؟ اب میں اس کے ساتھ جو ہے وہ کئی طریقے ہو سکتے ہیں. لیسا لہو کتابن. ٹھیک ہے. لیسا لہو کتابن, ہی ڈزنٹ ہیو اے بک. لیسا نے کیا ہو گیا؟ ڈز ناٹ کا ٹرانسلیشن آ گیا. ٹھیک ہے. کتابن از اسٹل مبتدا, لہو از دا خبر, وہ سوری متعلق بالخبر ہے یا خبر ہے. ٹھیک ہے. اب اگر اس کو آپ لیسا کے ساتھ لے رہے ہیں تو آپ اس کو فی محلی نصب کر دیں, آپ کی مرضی ہے, لیکن یہ ریگولر متعلق بالخبر ہے, آپ کو اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی کیا ہے. ٹھیک ہے. کتابوں نے اس مبتدا, لیسا نے اس کو نو کر دیا, کیونکہ لیسا کا افیکٹ ہم پڑھ چکے ہیں. لیسا جب نیگیٹو بناتے ہیں یا ماں کے ساتھ نیگیٹو بناتے ہیں, لیسا کے ساتھ نیگیٹو بناتے ہیں, لا کے ساتھ نیگیٹو بناتے ہیں, تو ہم نے کیا دیکھا تھا کہ خبر منسوب ہوتی ہے یا خبر میں چینج آتا ہے, خبر کے ساتھ بی لگتا ہے تو وہ چینج ہوتا ہے. مبتدا ہمیشہ مرفوع ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو بالکل وہی چیز یہاں پر بھی ہو رہی ہے. لیسا کتابن لہو تھا یہ, لیکن چونکہ یہ مبتدا مؤخر ہے تو یہ لیسا لہو کتابن, اس کی بس سیکوینس چینج ہے. لیکن ہم ٹرانسلیشن کیا کریں گے؟ ہی ڈزنٹ ہیو اے بک. اس کے بعد اگر میں نے اس کو ماں کے ساتھ بھی, اس کو ایک اور طریقہ ہے اس کو کرنے کا, اس جملے کو آپ ایک اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. ما لہو کتابن, اگر میں اس طرح اس کو ٹرانسلیٹ نگیٹ کرتی ہوں تو کیا ہو جائے گا؟ نو ہی ڈزنٹ ہیو اے بک. کیوں نو کا ایمفیسس آئے گا؟ بیکاز آف دا ماں, بیکاز ماں از مور ایمفیٹک. ٹھیک ہے. اس میں زیادہ ریفیوٹیشن بھی ہوتی ہے, اس کے اندر ریفیوٹیشن ہوتی ہے, یعنی آپ کسی چیز کو منع کر رہے ہیں, میرا ریفیوٹ کرے کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے, تو ہم پھر کیا ایڈ کریں گے؟ نو ہی ڈزنٹ ہیو اے بک. ٹھیک ہے. جیسے آپ نے کسی کو جھٹلانا ہو, کسی کو بولنا ہو کہ نہیں یہ بات غلط ہے, نو ہی ڈزنٹ ہیو اے بک, یہ ہو جائے گا ماں کا ٹرانسلیشن. ٹھیک ہے. سمپل. تو اب ہم نے کیا دیکھا کہ لیسا ریگولر جب ہم نیگیٹ کریں گے تو کیا کریں گے؟ کتاب نہ مبتدا میں کوئی فرق آ رہا ہے نہ کسی اور چیز میں فرق آ رہا ہے. لہو ویسے اپنی جگہ پہ, کتابون اپنی جگہ پہ, ہم نے لیسا یا ماں یا لا جو بھی ایڈ کرنا ہے وہ ایڈ کیا اور جملے کو نگیٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اب من زائدہ میں کیا ہوتا ہے؟ من زائدہ میں کیا ہوتا ہے کہ اب میں یہ جملہ ہے میں نگیٹ کرنا چاہ رہی ہوں, کیونکہ من زائدہ نگیشن یا کوشننگ میں ہی آتا ہے. ٹھیک ہے. ما لہو یہ بالکل ویسے رہے گا. اب یہ میں نے جب من لگایا کتاب ان کے ساتھ تو وہ کیا کر دے گا؟ اس کو کتابن کر دے گا, کیونکہ من از حرف جر. ٹھیک ہے. من کتابن لیرک رہے گا یہ مبتدا ہی. آپ نے ہمیشہ ہی دیکھا نا کہ مبتدا از آلویز مرفوع, لیکن جب اس کے ساتھ من آ جاتا ہے
تو وہ کیا ہو جاتا ہے, اس کا اسٹیٹس چینج ہو جاتا ہے, من کتابن ہو جائے گا. اور ہم اس کو اس طرح بولیں گے کہ یہ چونکہ یہ مبتدا کی جگہ مبتدا ہے تو ہم اس کو بولیں گے فی محلی مرفوع. ٹھیک ہے, فی محلی مرفوع. تو ما لہو ہے یہ وہی سیم جملہ, اس کو جملہ اسمیہ ہی کہیں گے, سب کچھ ایگزیکٹلی سیم ہے. من لگانے سے کیا فرق پڑے گا؟ اگر سب کچھ سیم ہے تو پھر من کیوں لگا رہے ہیں؟ من سے من کیا ٹرانسلیشن ایڈ کرتا ہے؟ اینی کا. ٹھیک ہے, ہی ڈزن نو, ہی ڈزن ہیو اینی بک, یعنی بالکل ہی اس کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اینی کا ٹرانسلیشن جب ہمیں لگانا ہوتا ہے, اور قرآن میں یہ کئی جگہ آتا ہے, اس لیے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے من زائدہ. اور یہ من زائدہ جو یہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا, ٹرانسلیشن اس کی کیا ہوتی ہے؟ اینی کا ایڈیشن ہو جاتا ہے اس کا ٹرانسلیشن. فرام کا آپ اس میں ٹرانسلیشن نہیں کریں گے. من کا ایسے بیسک ٹرانسلیشن کیا فرام ہے نا, لیکن یہاں پر ہم فرام کا ٹرانسلیشن نہیں کرتے, بلکہ کیا کرتے ہیں, اینی کا ایڈیشن لگا دیتے ہیں, یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اینی تھنگ, نتھنگ. ٹھیک ہے, اور اس کو جو اعراب کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, فی محلی مرفوع, اس طرح کر کے اس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے من زائدہ کے ساتھ نگیٹ کرنے کا. قرآن ایگزامپل دیکھتے ہیں, آپ کو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. قرآن ایگزامپل سے اچھا سمجھ میں بھی آئے گا. یہ جو باقی ڈیٹیلز ہیں یہ وہی ساری چیزیں ہیں, یہ آپ لوگ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں, تو آپ کو انشاءاللہ یہ آپ دیکھ اس کو پڑھ لیجیے گا خود سے. اب دیکھیں یہاں پر آپ کو ایگزامپلس دی ہوئی ہیں. فرسٹ ایگزامپل ہے ما لہو قلم. ٹھیک ہے, یہ ایک ریگولر نگیشن ہے. He doesn't have a pen. اس میں قلمون کیا ہے؟ قلمون is قلمون کیا ہے؟ مبتدا 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 ہے. ٹھیک ہے, مبتدا ہے. شاباش. ماں نے اس کو نگیٹ کیا, اور لہو کیا ہے؟ ایم بی کے اور میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ یہ ہیو ہیز کا ٹرانسلیشن اس کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لا کے اندر. تو he doesn't have a pen. اب میں نے اس کو بولنا ہے اگر عربی میں کہ اس کے پاس ایک بھی پین نہیں ہے, اس کے پاس ایک بھی پین نہیں ہے, تو میں کیسے کہوں گی؟ ما لہو من قلم. ٹھیک ہے, ما لہو من قلم. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ من قلم یہاں پر کیا ہے؟ یہ اسٹل کیا رہے گا؟ یہ اسٹل مبتدا رہے گا, لیکن اب اس کی اعراب کس طرح کریں گے؟ فی محلی مرفوع کریں گے. یہاں تو مرفوع نظر آ رہا تھا نا, ہمیں کچھ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہاں پر ہم لکھیں گے فی محلی مرفوع, اور اس کی جو ٹرانسلیشن ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ہی ڈزنٹ ہیو اے سنگل پین. اس کے بعد ایک بھی پین نہیں. ٹھیک ہے, اچھا. اور اس میں یاد رکھنے والی جو چیز ہے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے یہاں پر یہ ایز اے مبتدا آیا ہے نا, تو یہ من کسی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. کبھی مفعول بھی ہو سکتا ہے, یہ کبھی فاعل بھی ہو سکتا ہے, کبھی کسی اور طریقے سے بھی آ سکتا ہے, کبھی خبر بھی ہو سکتا ہے. آگے ایگزامپلس دی ہوئی, آپ کو مزید اس سے سمجھ میں آئے گا. یہاں پر یہ کیا ہے؟ مبتدا کی جگہ آیا ہے. He doesn't have a single pen. اب نیکسٹ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ایگزامپل یہ ساری کیا ہے؟ جملہ اسمیہ کی ہم ایگزامپل دیکھ رہے ہیں. یہ جملہ اسمیہ کی ایگزامپل ہے. اچھا, یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں, بلکہ یہ ساری ہی جملہ اسمیہ کی ایگزامپلس ہیں. ما فل بیتی رجلن. ٹھیک ہے, ما there is no man in the house. رجلن یہاں پر کیا ہے؟ مبتدا ہے. ما کی وجہ سے یہ کیا؟ ما نافیہ ہے. فل بیتی جو ہے وہ کیا ہے؟ متعلق بالخبر ہے. there is no man in the house. اب میں نے اگر یہ کہنا ہو کہ there is not a single man in the house, there is not a single man in the house, کہ اس گھر میں کوئی ایک سنگل آدمی بھی نہیں ہے, کچھ بھی کوئی بھی نہیں ہے, سنگل مین نہیں ہے, تو پھر میں کیا کروں گی اس میں کہ اس کو میں من رجلن کر دوں گی. ٹھیک ہے, من رجلن کر دوں گی. اور اس کا بھی کیا ہو جائے گا؟ اعرابی حالت رہے گا یہ مبتدا ہی, لیکن اس کی اعرابی حالت کیا ہو جائے گی؟ فی محلی مرفوع کہیں گے ہم اس کو, کیونکہ بظاہر جو ہے وہ یہ ہمیں شو نہیں ہو رہا کہ یہ مرفوع ہے, تو ہم یہاں کہہ دیں گے فی محلی مرفوع ان دا پلیس آف مرفوع. یہاں پر رفع ہونا چاہیے تھا, لیکن من کی وجہ سے یہ رجلن ہو گیا. اور یہ من جو ہے یہ فرام ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا, بلکہ کیا ہوتا ہے؟ سنگل یا اینی یا سنگل, یعنی اس سینس میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک اور ایگزامپل دیکھیے, پھر انشاءاللہ قرآن ایک ایگزامپلس بھی دیکھیں گے.
هل في المطبخ اکلن. ٹھیک ہے, اکلن یعنی is there food in the kitchen. حل سے جو ہے وہ سوال کیا جا رہا ہے, کیونکہ آپ کو میں نے کیا بتایا تھا ابھی کہ من جو ہے وہ کوشچن ورڈز کے ساتھ بھی آتا ہے اور نیگیشن کے ساتھ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, تو حل سوری از دیئر فوڈ ان دا کچن. اب اس میں نے جب من لگایا تو پھر اب سینٹینس میں کیا فرق آ گیا, از دیر اینی فوڈ ان دا کچن. ٹھیک ہے, اینی فوڈ ان دا کچن. تو ہم کیا دیکھتے ہیں, یہ ایم بی کے ہی رہا, یہ مبتدا ہے اور یہ فی محلی مرفوع ہو جائے گا. سب اپنے کوشچن, آئی نو آپ لوگوں کے پاس کوشچنز ہوں گے, اپنے کوشچن سیو رکھیں بیکاز وی ہیو لاٹ ٹو کور. اور اس لیے میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ سب اپنے کوشچن سیو رکھیں, انشاءاللہ اینڈ میں کوشچن آنسر سیشن رکھیں گے. اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ ابھی آپ کو اور مزید یہ جو ہے دیکھیں قرآنک ایگزامپل آ گئے, اب آپ کو قرآنک ایگزامپل سے زیادہ اچھا سمجھ میں آئے گا. قرآن میں آتا ہے ما اتاہم نذیر. ٹھیک ہے, ما اتاہم نذیر. عطا کیا ہے, عطا جو ہے وہ کم کہتے ہیں نا, ہاں کم کے لیے. ٹھیک ہے, کم کے لیے. تو ما سے اس کا میننگ ہو گیا ڈڈ ناٹ, کم. ہم اس مفعول بھی, ٹھیک ہے. نذیرن کیا ہے اس کا, کیونکہ عطا جو ہے وہ کون سا ورژن ہے, ڈوئل نہیں یہ وہ ہے فیل ہے نا. اب ہم فیل میں اوکے عطا مرفوع میں ہے نا عطا. فعل ماضی ہوگا نا. کون سا پروناؤن کیا ہے اس کے اندر, ہوا ہم ہے. ٹھیک ہے, ہوا ہوا ورژن ہے. آؤٹ سائڈ ڈور دیکھیں گے, یس جی دیکھیں گے. تو دیکھیں گے, نذیرن کیا ہے, آؤٹ سائڈ ڈور ہے. تبھی آپ دیکھیں ٹرانسلیشن میں اب وارنر پہلے آیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب جب میں نے اس کو یہ کہنا ہے کہ ناٹ اے سنگل وارنر کیم ٹو دیم, ٹھیک ہے, تو ہم کیا کر دوں گی, سمپل من نذیرن کر دیں گے. رہے گا یہ کیا رہے گا, یہ مبتدا ہی, سوری مبتدا کہہ رہی ہوں, یہ اس کا فائل ہی رہے گا. یہاں پر بھی فائل تھا, یہاں پر بھی فائل ہی رہے گا, لیکن جو ہے بس صرف اس کا ایک طرح سے آپ کہیں کہ یہ من نذیرن کہہ دیں گے اس کو. یہ فائل ہم نے تو یہ پڑھا نا کہ فائل مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب ہمیں پتا, ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کنڈیشن میں جب ہم نے سنگل کا ایڈیشن کرنا ہو, اینی کا ایڈیشن کرنا ہو, تو پھر فائل جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فائل اور اس کو آپ یہ محلی مرفوع کر دیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ یہ قرآن میں آتا ہے, اس لیے اس کو غور سے دیکھیں اس والی ایگزامپل کو. ما تسقط ورقۃ, ما تسقط ورقۃ. ٹھیک ہے, ناٹ اے لیف فالز. تسقط کون سا ورژن ہے, کون سا پروناؤن ہے اس کے اندر, انتا کا ہیا ہے, ہیا. ہیا ہے. ٹھیک ہے, دس از مضارع. یہ ہیا ہوا نصرا, سوری یہ تو ماضی کا میں پڑھ رہی ہوں, ہوا ینصرو, ہیا تنصرو. ٹھیک ہے, تو یہ انتا ورژن ڈیپینڈنگ آن دا کس کے ہوتا ہے, کانٹیکس سے. تو یہاں پر یہ ہیا ورژن ہے. تو ورقتن, ورقتن ول بی از آؤٹ سائڈ. آؤٹ سائڈ کیا ہوگا, ڈور ہوگا. ڈوار ہوگا, outside فال door ہوگا. تبھی ہم کیا ٹرانسلیٹ کریں, لیف کو پہلے ڈال, ناٹ اے لیف فال. ٹھیک ہے, کوئی پتا ناٹ اے لیف فال, پتا نہیں گرتا. قرآن میں کیا آتا ہے ہم دیکھتے ہیں, ما تسقط من ورقۃ, ناٹ اے سنگل لیف فالز. اللہ کے حکم کے بغیر ایک بھی پتا نہیں گرتا. وہ جو ایک بھی کا ٹرانسلیشن آیا نا, وہ ایک بھی وہ من ورقۃ کی وجہ سے آیا. ٹھیک ہے, اب آپ کو جیسے قرآن میں اس کو گریب کرنے میں آپ کو بہت مزہ آئے گا کہ دیکھو یہاں مطلب مراد ہو رہی کہ ایک بھی پتا نہیں گرتا اللہ کے حکم سے. اگر یہاں پر صرف یہ ہوتا ما تسقط ورقۃ ناٹ اے لیف فال, وہ امپیکٹ نہیں ہوتا جو اس میں آ رہا ہے. یعنی ایک بھی سنگل پتا. اور ہم لوگ جو لوگ آٹم کو مطلب جن کو یہ ویدر ملتا ہے, جو مطلب ایکسپیرینس کرتے ہیں, وہ اس کو بہت اچھی طرح سے اس آیت کو سمجھ سکتے ہیں, کس طرح پتے جھڑتے ہیں اور
ایک ایک پتا گرتا ہے اور وہ اتنی خوبصورت وہ منظر ہوتا ہے ویسے، اور اللہ تعالیٰ کی واقعی ہوتا ہے. اور آپ اگر یہ سوچیں کہ دیکھو یہ جو پتے گر رہے ہیں یہ ایک بھی پتا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گر سکتا، تو بہت اللہ کی جو بڑائی ہے وہ فیل ہوتی ہے. اللہ ہمیں اس طرح سے قرآن کو پڑھنے والا بنائے کہ ہم نیچر میں بھی اس کو اپنے آس پاس بھی اس کو فیل کر سکیں، ایکسپیرینس کر سکیں انشاءاللہ. وما يعلمان احدا، وما يعلمان احدا، اس میں کیا ہے؟ وما، وا تو حرف عطف ہو گیا، ما جو ہے وہ نگیشن کے لیے آ گیا. یعلمان یہ کون سا سیکھا ہے؟ ڈویل ہے، یہ ڈویل کا ہے، ڈویل مرفوع ہے. مرفوع ہے اور ڈویل ہے. ٹھیک ہے، ڈویل. شاباش. اور احدر مطلب کوئی ایک. دے ڈونٹ ٹیچ اینی ون، یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ہاروت اور ماروت. سورہ البقرہ میں انشاءاللہ ہم کریں گے جب اعراب، تو اور آپ کو مزید کلیئر ہوگا. جو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے تھے، ہاروت اور ماروت. ٹھیک ہے، اور ان کو کیا، وہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ایز آزمائش ان کو بھیجا تھا. وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. ٹھیک ہے، اور وہ کون سا جادو لوگ ان سے سیکھنے آتے تھے؟ جس سے میاں بیوی میں لڑائی ہو سکے. تو بیسکلی وہ ان لوگوں کی نیت خراب تھی جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ اس کے ان فرشتوں کے ذریعے جو ایک آزمائش کے طور پر وہ پورا ہو رہا ہے. حالانکہ وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے خود سے، وہ لوگ ان کے پاس آتے تھے. اور یہاں پر قرآن میں یہ تو ریگولر سینٹینس ہو گیا، رائٹ؟ قرآن میں کس طرح آتا ہے؟ وما یعلمان من احد، دے ڈونٹ ٹیچ اے سنگل پرسن. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں آپ کو ایمفیسس نظر آ رہا ہے کہ ایک بھی شخص کو وہ خود سے نہیں پڑھاتے تھے کہ آؤ میں تمہیں جادو سکھاؤں. لوگ خود ان کے پاس آتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی یہ من احدن از آؤٹ سائڈ فائل تو نہیں ہے یہ یعلمانی. تو یہ کیا یہاں پر بن رہا ہے؟ مفعول بھی بن کے آ رہا ہے. یہ فرق ہے یہاں پر اوپر والے سینٹینسز اور اس میں. کیا فرق ہے کہ یعلمانی کیونکہ چونکہ ڈویل ورژن ہے تو اس کا آؤٹ سائڈ ہور تو نہیں ہو سکتا. تو من احدن کیا ہے یہاں پر؟ مفعول بھی بن کے آ رہا ہے. فی محلی نصب بولیں گے اس کو. کیا بولیں گے؟ فی محلی نصب. تو آپ نے یہ بھی چلیں اگزامپل الحمدللہ دیکھی کہ یہ ایز اے فائل بھی آ سکتا ہے. ابھی ہم نے دیکھا ایز اے مبتدا بھی آ سکتا ہے، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایز اے مفعول بھی آتا ہے. یہ ڈپینڈنگ کہ یہ کس جگہ پہ ہے سینٹینس کے اندر. اس کے بعد یہ بھی بہت پیاری آیت ہے، لا یم یہ والی جو ہے اس کو دیکھتے ہیں. لا یملکون قطمیرن، قطمیر کہتے ہیں جو بہت ہی ٹائنیس فائبر ہوتا ہے نا کسی بھی فروٹ کے اوپر، اس کو کہتے ہیں. جو کھجور کی سیڈ جو ہوتی ہے نا اس کے اوپر جو ایک جھلی ہوتی ہے، وہ جھلی کا بھی چھوٹا سا جو اگر آپ اس کو ہٹا لیں تو چھوٹے چھوٹے دھاگے سے بالکل باریک فائبر سے جو ہے نا وہ سیڈ کے اوپر لگے ہوتے ہیں، اس کو قطمیر کہتے ہیں. آپ دیکھیں اسٹرابریز کے اوپر جو چھوٹا سا ایک دانا بلیک 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 ڈاٹ سا ہوتا ہے جس کو ہم ڈرا کرتے ہوئے ڈاٹ سا ڈال دیتے ہیں، کافی بڑا بنا دیتے ہیں. وہ چھوٹا سا ریشہ جو ہے دیٹ از قطمیر. جو بنانا جب آپ پیل کرتے تو چھوٹے چھوٹے ریشے ہوتے ہیں ہلکے باریک بالکل، وہ ہے قطمیر. ٹھیک ہے، تو اور چونکہ عرب جو تھے وہ کھجور سے زیادہ فیملیئر تھے تو وہ کیا قطمیر کس کے لیے استعمال کرتے تھے؟ کھجور کی سیڈز کے اندر جو باریک فائبر ہوتے ہیں ان کے اوپر جو فائبر ہوتے ہیں اس کے لیے استعمال کرتے تھے. تو یہاں پر یملکونا دے اون. ٹھیک ہے، تو قطمیرن یہاں پر مفعول بھی ہی ہے کیونکہ یملکونا دے ہے، ہم کا صیغہ ہے، تو اس کے اندر تو آؤٹ سائڈ ہوا نہیں دیکھیں گے. تو قرآن میں کیا آتا ہے؟ لا یملکونا من قطمیرن، وہ نہیں، they don't own anything, they don't have control over. اصل میں یہاں پر کیا بتایا گیا تھا اس آیت میں کہ ان کے پاس اتنا بھی کنٹرول نہیں ہے کسی چیز پر. they don't have control over a single membrane surrounding a date pit. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا خوبصورت ایک چیز ہے. اب آپ لوگ جیسے آپ کی قرآن کی انڈرسٹینڈنگ میں فرق پڑے گا. اب تھوڑی سی اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ لوگ مجھے کر کے بتائیے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو جتنا اس کو سمپلیفائی میں کر سکتی تھی آپ لوگوں کو سمپلیفائی کر کے میں نے بتایا. اب پھر بھی آپ ضرور ٹیکسٹ بک پڑھ لیجیے گا اور اس میں سے کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے پوچھیے گا. اچھا، ما تسقط من ورقۃ، ما تسقط من ورقۃ،
اب اس میں آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ جو جار مجرور اس میں ہے آ رہا ہے من ورقتن جو آ رہا ہے یا من کے ساتھ جو ورڈ آ رہا ہے وہ مبتدا بن رہا ہے، فاعل بن رہا ہے یا مفعول بھی. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہم کر چکے ہیں. پھر بھی آپ لوگ بتائیے ما تسقط من ورقتن یہاں اس جملے میں کیا بن کے آ رہا ہے؟ یہ مفعول بھی بن کے آ رہا مفعول بھی بن رہا ہے. ہے. نہیں یہ ڈوئر ہوگا. ڈوئر ورقتن تھا نا، ڈوئر ہوگا. شاباش، ڈوئر ہے. وائی اٹ فائل از ہے، بتائیے. فائل ہے بیکاز لیف فالز ہے نا، لیف فالز. ٹرانسلیشن بتا رہے ہو، ریزن بتائیے گرامر کیسے. گرامیٹیکلی بیکاز دس از ناؤن. نہیں ناؤن تو من کی وجہ سے جر ہو گیا ورنہ مرفوع تھا نا. نہیں تو فی ٹھیک ہے، محل رفع ہے وہ. ٹھیک ہے، وہ بھی سب ساری باتیں بالکل ٹھیک ہے. ماشاءاللہ سارا کچھ سیکھ لیا سوائے مین پوائنٹ کے ہیں. تسقطو کیا ہے؟ کون سا ورژن ہے یہ فعل کا؟ یا ورژن ہے نا. ہیا ورژن. او آؤٹ Here, سائڈ، سوری اللہ outside doer. آؤٹ سائڈ ڈوئر ہے جی. اچھا، یہ فرض کیجئے یہ تسقطو نہ ہوتا تو یہ آؤٹ سائڈ ڈور بن سکتا تھا؟ نہیں بن جی سکتا، نہیں. پلورل ہو جاتا ہے نا. ہیا ورژن ایکسلنٹ ایکسلنٹ، ناؤ یو گاٹ دا پوائنٹ. مبتدا بن کے آ رہا ہے. سوری مبتدا نہیں ہے، آپ لوگوں نے مجھے بھی غلط کر دیا. آؤٹ سائڈ ڈوئر بن کے فاعل. ہاں شاباش. دوسرا والا کیجئے ما لکم من زوالن. یہ کون سا جملہ ہے؟ زوالن کا مطلب کیا ہے سسٹر؟ زوالن تو یہ جملہ اسمیہ ہے نا. جملہ اسم. اسمیہ ہے. ہاں پھر ٹھیک ہے. اگر پتہ ہے اس کو کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ من مبتدا زوالن کو فوراً مرفوع کر کے دیکھیں تو یہ زوالن ہو جائے گا. یہ مرفوع ہی ہوگا سسٹر زوال بیکاز نہیں پھر مفعول میں آپ کنفیوز ہو جائیں گے. نہیں صحیح ہے، یہ مبتدا. زوالن ہے. یہ مبتدا ہو جائے گا. شاباش، مبتدا ہے. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ ہے تو زوالن ہوتا تو من زوالن will be مبتدا فی محلی مرفوع. شاباش. اس کے بعد وما اسألکم علیہ من اجر. اس میں مجھے بتائیے من اجرن جو ہے یہ کیا بن رہا ہے؟ مفعول بھی. مفعول بھی. صحیح کہہ رہی ہے شیما، صحیح کہہ رہی ہے. باقی سارے لوگ بتائیں، کسی کو شیما پہ اعتراض ہے تو بولیں. یہ اسألکم اسألہیا یہ آؤٹ سائڈ ڈور دیکھیں گے نا. اسألو آئی ہے نا، یہ آئی ورژن ہے. اسألو کا آئی اوکے ورژن میں دیکھتے نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے، جب آئی ورژن ٹھیک ہے مفعول بھی. تو یہ مفعول بھی بنے گا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ آپ کو بہت ہی پیارا ٹاپک جو ہے من زائدہ کا، اور یہ قرآن میں آتا ہے، آپ کو الحمدللہ آ گیا. اچھا اب آپ لوگ مجھے بہت فرینکلی بتائیے مجھے کہ آپ لوگ، کیونکہ ہمارا ٹائم اوور ہو رہا ہے، تو آپ لوگ مجھے فرینکلی بتائیے یہیں تک رکھنا ہے یا میں آپ کو پیسو کا ریٹوریکل کرواؤں؟ کیونکہ ورکنگ ڈے سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو فورس یو گائز. میں ٹھیک ہوں سسٹر، آئی کین ڈو اٹ انشاءاللہ. یو کین ڈو اٹ. باقی سب لوگ میرا خیال ہے یہیں تک رکھیں، تھوڑا سا اس کی ہاں. پریکٹس ضرورت ہے. اور باقی لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ نیکسٹ ٹائم. نیکسٹ ٹائم. ٹھیک ہے چلیے، کیونکہ مجھے پتا یہ کافی انٹینس سبجیکٹ تھا تو یہ ہو گیا. ٹھیک ہے چلو میں ایک منٹ ریکارڈنگ بند کر دوں، پھر انشاءاللہ کوشچن آنسر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.